खुदावंद के जलाली और बबरकत नाम में सुनने वाले तमाम बहन को सलाम। आज हमारे साथ क्रिश्चियन टॉक्स में विक्रम भाई मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे नए साल के हवाले से कि हमें जो पिछला साल गुजरा है उस गुज़िश्ता साल में हमने क्या एक्सपीरियंस किया और इस नए साल का आगाज़ कलाम खुदा के मुताबिक हम किस तरह से कर सकते हैं। हम खुदावंद की कलाम की रहनुमाई में अपनी ज़िंदगी के किन पहलुओं में मज़ीद ग्रो कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। विक्रम भाई कैसे हैं आप? जी सिस्टर, मैं ठीक। और बड़ी खुशी की बात है कि जब मैं आपके पास आता हूँ और कलाम शेयर करता हूँ आपके साथ और लोगों के लिए एक हमारी ज़िंदगियों से गवाही पैदा होती है, तो इसके लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। बेशक खुदावंद कलाम में लिखा है कि दुनिया के इंतहा तक तुम मेरे गवाह हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। नाइस टू हैव यू विक्रम भाई। तो विक्रम भाई आज हम बात करेंगे कलाम मुक़द्दस में से कि जो हम ज़िंदगी का एक्सपीरियंस करते हैं, साल ब साल गुजरता है हमारा, तो हम पुराने एक्सपीरियंस को छोड़कर खुदावंद के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में नए सिरे से कैसे आगाज़ कर सकते हैं? जी, ये बहुत ज़रूरी है और बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक हर मसीही ज़िंदगी में इसका पैगाम होना बहुत ज़रूरी है कि नई साल में नई चीज़ों में हम किस तरह इन्वॉल्व हो सकते हैं और उनमें हम किस तरह तरमीम कर सकते हैं। जैसा कि गुज़िश्ता साल में हम बड़े चैलेंजेस को फेस करते हैं और बड़े ही अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस हमारे साथ होते हैं, लेकिन उनमें चेंज डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। तो बाइबल मुक़द्दस में से आज देखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस हमें नए बनने के बारे में या बी न्यू के बारे में क्या सिखाती है। तो बाइबल मुक़द्दस में से अगर हम दूसरा ग्रंथियों उसका 5 बाब और उसकी 17 आयत को देखें तो यहाँ पर लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। इसकी बात अगर हम इस टॉपिक की या इस हवाले की करें तो लिव्ड इन क्राइस्ट, कि हमें मसीह में ज़िंदगी गुजारनी बहुत ज़रूरी है। मे बी कि मुश्किलात हमारी ज़िंदगी में आएँ, लेकिन मसीह हमें उन मुश्किलात पर काबज़ और उनमें से निकलने का जज्बा बख्शता है। तो नई चीज़ों के साथ नए आगाज़ का बड़ा हमारी ज़िंदगी में होना ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम इब्तदा को देखें तो खुदा ने सब कुछ नया बनाया, नई ज़मीन बनाई, नया आसमान बनाया, पानियों को पानी से जुदा किया और एक बड़ी खूबसूरत खुदा की हमें तस्वीर मिलती है कि जो उसने हमारे लिए पेश की। तो इसी तरह एक मसीही ज़िंदगी में हमारे लिए नया होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उस पुरानी इंसानियत को छोड़कर नई चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकें। और यहाँ पर बहुत खूब एक बात है कि नई चीज़ें नई चीज़ों से मुताबिकत रखती हैं, कि जैसे मसीह ने कहा कि अगर महक को नई मशकों में भरा जाए तो वो कायम रहती हैं। तो अगर हम मसीह में कायम हैं, उसमें खुद को नया बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें नए बनने की वजह से हम अपनी मुश्किलात पर, अपनी कामयाबियों पर, विजन्स को पूरा कर सकते हैं, उनको फुलफिलमेंट की तरफ जा सकते हैं और खुदा में कायम रहते हुए हम अपनी ज़िंदगी में उसके जलाल के कामों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। जी विक्रम भाई, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो हमारी ज़िंदगी के गुजरे हुए वक्त के अच्छे या बुरे एक्सपीरियंस होते हैं उनसे हम सीखते हैं और हम क्या करते हैं, दोबारा हम उनको रिपीट करने के बजाय क्या करें, उनसे सबक सीखें, नेक्स्ट अपने आप को ग्रो करें कि खुदावंद का कलाम उन पहलुओं में कैसे रहनुमाई देता है। तो दाऊद नबी कहते हैं कि मैं अपना ध्यान खुदावंद के कलाम पर रखता हूँ, जिससे मेरा दिल खुश, शादमान और मेरी ज़ुबान भी खुश रहती है और मेरी रूह उसमें रहती है, उम्मीद में रहती है। जब हम खुदावंद पर फोकस रहते हैं, जब खुदावंद के कलाम पर रहते हैं, तो क्या होता है कि हम मसीह में खुश रहते हैं और ज़िंदगी में शाद रहते हैं। खुदावंद हमेशा उम्मीद, जो जिंदा उम्मीद हमारी खुदावंद यीशु मसीह है, जो आज हमारी ज़िंदगी में दिखना चाहिए, आज नजर आना चाहिए। हमारी मरादी का मकसद ये, मसीह यीशु के आने का मकसद ये है, क्योंकि जब हम पुराने अहदनामे को देखें तो वहाँ काहिनों की रसाई खुदा तक थी, आम इंसान की नहीं थी, लेकिन आज खुदा का बेटा, इकलौता बेटा हमारे दरमियान मौजूद है और उसकी बदाइश एक गुड न्यूज़ है। खुदावंद का रहम है, करम है और फजल है। आज हम उसमें नए हैं, बिकॉज एक राइटर लिखता है कि जीसस डोंट कम टू मेक अस नाइस बट द न्यू। तो आज हमें न्यू बनने की जरूरत है, उसमें ग्रो करने की जरूरत है, कलाम में बढ़ने की जरूरत है। तो इसके ताल्लुक से मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी यिर्मयाह की किताब और उसमें उसका 29 बाब और उसकी 12 वर्ष में लिखा है, तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी दुआ सुनूंगा और तुम मुझे ढूंढोगे और पालोगे और जब तो पूरे दिल से मेरे तालिब होगे। तो हमने इसमें तीन चीजें देखी हैं कि तुम क्या करोगे, मुझे ढूंढोगे। तो क्या आज हम खुदा को ढूंढते हैं? दिस इज द क्वेश्चन राइट नाउ इन आवर लाइफ। हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या आज मैं अपनी जिंदगी में 24 घंटों में, 1 महीने में, 1 साल में, क्या मैंने मसीह को ढूंढा? क्या मैंने खुदावंद की बादशाही को तलाश किया? क्या मैंने उस तरह से दुआ की? क्या मैंने खुदावंद को पूरे दिल से उसका तालब गा रहा?
تو آج ہمیں اپنی زندگی میں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کے ساتھ کس طرح سے چل رہے ہیں, اپنی اسپرچل گروتھ کو کس طرح ڈیولپ کر رہے ہیں. جی یہ بہت خوب کہا آپ نے. ہماری مسیحیت میں جو گراوٹ کا سبب ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی سے خدا کی نمائندگی نہیں کرتے, اس کو فالو نہیں کرتے, خود کو اسے سبمٹ نہیں کرتے. ہم خود پہ بلیم کرتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں پاسبل ہوا, میں نے اس میں بہت محنت کی لیکن یہ کامیاب کیوں نہیں میں ہوا. تو ہمیں اس میں مسیح کو فرسٹ پرائرٹی دینا بھی بہت ضروری ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں اسے فالو کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس کی کمانڈمنٹس پر عمل کرنا ہے اور اس کے مطابق اس کی زندگی سے ہمیں خود کو کیا کرنا ہے, اظہار کرنا ہے تاکہ ہم وہ چیزوں کو فلفل کر سکیں. بالکل وکرم بھائی, ہمارے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے سے خداوند کے مسیحی ہونے کا, نور کے فرزند ہونے کے اظہار ہونا چاہیے تاکہ ہم دنیا کی انتہا تک اس کے گواہ ٹھہریں اور اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں اس کو پرووائڈر جانتے ہوئے ہر معاملے میں اس کے پاس جائیں تاکہ وہ پرووائڈر گاڈ یہوہ یری مہیا کرنے والا خدا ہے, ہماری تمام مشکلات کا اس کے پاس ہے. پریز دی لارڈ. اسی کے ساتھ ہم دوسرے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں آگے کہ پریز گاڈ, کہ ہمیں اپنی زندگی میں خدا کی حمد کرنا ہے. تو ہمارے خدا یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا. بائبل مقدس میں یہ پہلا پطرس 1 باب اور اس کی 3 آیت ہے جس میں ہمیں ملتا ہے کہ خدا نے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا. تو مسیح یسوع کے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کا جو گواہی ہے ہمارے لیے, اس پیغام کی جو ہمارے لیے امید ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں خود کو نیا بنانا ہے تاکہ ہم اس کی نمائندگی کر سکیں اور اس کے جلال میں شامل ہو سکیں. تو خدا کی حمد کرنا اور اس کے مطابق اور اس کے کاموں کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا اور ان کو پورا کرنا, یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری اور اہمیت کا حامل ہے. بالکل وکرم بھائی, the scripture dedicates you are not more slave, you are not more slave. اب تم آزاد ہو. جیسس کرائسٹ سچائی نے ہمیں آزاد کر دیا. اب ہم آزادی میں, سچائی میں, غلام کی غلامی میں نہیں ہیں, اب ہم مسیح میں نہیں ہیں. تو ہمیں اس اپنی جو نئے انسان کو مینٹین رکھنے کے لیے خداوند کے پاس آنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے ہم پڑھیں گے عبرانیوں کا خط, اس کا 12 باب اور اس کی 9 ورس میں یہ لکھا ہے, علاوہ اس کے کہ جب ہم جسمانی باپ ہمیں طبی کرتے ہیں تو ہم ان کی تنظیم کرتے ہیں, کیا روحانی باپ اس سے زیادہ تابعداری نہ کریں گے جس سے ہم زندہ ہیں. وہ تھوڑے دنوں کے واسطے اپنی سمجھ کے موافق ہمیں طبی کرتا ہے, مگر یہ ہمارے لیے کرتا ہے تاکہ ہم بھی اس کی پاکیزگی میں شامل ہو جائیں. تو یہاں دیکھیں کہ جب ہمارا جسمانی باپ, جیسے ہم بچے ہوتے ہیں, ہمارے پیرنٹس ہمیں ہر لحاظ سے گائیڈ کرتے ہیں, ہمیں ڈسپلن کرتے ہیں لائف کو گزارنے کے لیے, ایجوکیشن میں, ہماری پرسنل لائف میں اور ہر طرح کے معاملات میں. وہ ہمیں اپنی زندگی کے ایکسپیرینس سے سیکھے ہمیں گائیڈ کرتے ہیں. اس طرح ہمارا آسمانی باپ جو ہے وہ یہ تو ہمیں اپنے دنوں کے حساب سے سکھاتے ہیں, لیکن وہ جو ہمیشہ ہمیں زندہ رکھتا ہے, زندہ خدا ہے, وہ ہمیں ایسی تعلیم دیتا ہے جس سے ہم اس کی پاکیزگی میں شامل ہو سکیں. کیونکہ ہم پاکیزہ خدا کو, جلالی خدا کی بات کرتے ہیں, اس کے لیے ہمیں ویسا ہی بننے کی ضرورت ہے جیسا کہ ہمارا آسمانی باپ ہے. پریز دی لارڈ. اور بائبل مقدس میں ہمیں بائبل مقدس میں گاہے بگاہے ہمیں ملتا ہے کہ خدا نے کہا کہ تو میری تعلیم کو اپنے گلے کا طوق بنا لے, اس کے مطابق اور اس کے مطابق تو چل, تو کیا کرے گا, سب چیزیں حاصل کر لے گا. پھر میری بادشاہی کو تلاش کر تو جو چاہے وہ تیرے دل کی مراد کیا ہوگی, پوری ہوگی. تو ہمیں اپنی زندگی میں نئے بنتے ہوئے اپنی چیزوں میں خدا کو رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ جب خدا کو ہم فالو کریں گے تو وہ چیزیں خود بخود ہمارے ساتھ بنتی چلی جائیں گی. تو اس میں اگر ہم لاسٹ پہ دیکھیں تو ایک پوائنٹ ہے بی ہیون مائنڈیڈ. تو بائبل مقدس میں سے مکاشفہ کی کتاب, اس کا 21 باب اور اس کی 5 اور 6 آیت کو دیکھیں گے ہم. اور یہاں پہ لکھا ہے کہ جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا, دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. پھر اس نے کہا, لکھ لے کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں. سو بی ہیون مائنڈیڈ سے مراد یہ ہے کہ ہمیں انسانی زندگی گزارتے ہوئے خدا میں ہمیں روحانی طور پر آنے والے وقت میں بھی تیار ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم نئے بنیں گے, تب ہی ہم خدا کے جلال میں شامل ہو سکیں گے, اس کی نجات کو دیکھ سکیں گے. تو ہمیں نیا بننا بڑا ضروری ہے. تو نئے سال پر میں یہی چاہتا ہوں کہ جو آڈینس ہے یا مسیحی ہمارے مقدسین ہیں وہ اپنی زندگی میں نئے نئے ڈیسیجنز لیں, نئے جو ہے امبیشنز کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں تاکہ وہ اپنی زندگی میں خود کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے گواہی بن سکیں اور ان کی زندگی سے دوسرے بھی برکت پا سکیں.
اور ہم اس خدا کے کلام کو، خدا کی آواز کو اپنی زندگی سے دوسروں تک پہنچا سکیں۔ بالکل وکرم بھائی، ہمیں سب سے زیادہ اپنی روحانی اور جسمانی بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں خدا کو سامنے اور پہلے رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ جب یہوہ نہ گھر کو بنائے تو بنانے والے کی محنت بیکار ہے۔ بیکار ہے۔ تو ہمیں ہر کام کو اپنے خداوند کے آگے رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ ہمارے تمام معاملات میں ہمیں سرفراز کرے، عزت اور برکت بخشے۔ تو اس لیے وکرم بھائی میں اس کے لیے پڑھنا چاہوں کہ انسان ہوتے ہوئے ہمارے بڑے خیالات ہوتے ہیں۔ اس کے حوالے سے یعقوب کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 13 ورس میں یوں لکھا ہے: تم جو کہتے ہو کہ آج یا کل فلاں شہر میں جا کر وہاں ایک برس ٹھہریں گے اور سوداگری کر کے نفع اٹھائیں گے، یہ جانتے ہی نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ تو وکرم بھائی، ہم جو انسان ہوتے ہیں بہت سے خیالات باندھ لیتے ہیں، بہت سی پلاننگز کر لیتے ہیں، بہت سے منصوبوں کو لے کے ساتھ چلتے ہیں۔ دس از اے گڈ ٹو پلاننگ ٹو پریپیئر آور سیلف، لیکن اگر ہم ان منصوبوں کو، ان کاموں کو خداوند کے سامنے رکھیں تو پھر ان کی کنڈیشنز بدل جاتی ہیں، ان کی پاسبلٹیز بدل جاتی ہیں۔ تو لکھا ہے کہ ذرا سوچو تو تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے۔ ایک بہارات کی مانند جو تھوڑی دیر کے اپیئر ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے ڈس اپیئر ہو جاتا ہے۔ تو اس میں لکھا ہے ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ خداوند کا کلام اس کے بارے میں یوں بتاتا ہے: یوں کہنے کی جگہ تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ اگر خداوند چاہے تو ہم زندہ رہیں گے۔ سب سے پہلے ہم اپنی زندگی میں ایک گھڑی کو بڑھا یا گھٹا نہیں سکتے، تو ہمیں زندگی کی دعا کرنی چاہیے اور کسی کو جاننا چاہیے۔ جیسے خدا نے کہا کہ میں نے تیری صورت کو اپنی ہتھیلی پر کھود رکھا ہے۔ خدا سب کچھ جانتا ہے۔ اگر ہم خود کو اسے سونپ دیتے ہیں، اس کی راہوں پر چلتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو خدا ہماری زندگی میں کام کرتا ہے۔ تو نئے سال میں نئی امید اور نئی خواہشوں کے ساتھ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور اپنے راستوں میں جو ہے خداوند کے مطابق چلنا ہے۔ تو خدا کیا کرے گا؟ ہمارے کاموں کو بنا دے گا، بحال کرے گا اور ہماری زندگی میں بڑے بڑے کام کرے گا۔ بالکل وکرم بھائی، یوحنا کے خط میں لکھا ہے کہ تم دعا کرنے، روٹی توڑنے اور ایک دوسرے سے میل ملاپ میں مشغول رہو۔ تو ہمیں فیلوشپ رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کے کاموں میں بڑھنے کی ضرورت، کلام میں بڑھنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کے ہر معاملے میں خداوند سے رہنمائی مانگنے کی ضرورت ہے کہ ہم کبھی بھی زندگی میں مایوس نہ ہو، ڈسپوائنٹڈ نہ ہو، کس طرح کی برے خیالات یا بیڈ ایکسپیرینس کو نہ کریں، بلکہ خداوند ہمارے ہر کام میں برکت ڈالے اور ہر کام کو ہمیں سرفرازی عطا فرمائے۔ آمین۔ Praise the Lord. Thank you so much for coming and sharing this wonderful things and new experience and how become new in Christ. Thank you so much. Thank you so much. You're Praise the Lord. welcome. Hallelujah. Amen.